بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے اور انشاءاللہ پڑھ کے سکھائیں گے۔ تو آخر تک ویڈیو میں آپ کو جو طریقہ اور جو پڑھایا جائے گا، اس میں اگر آپ کو کوئی اشکال ہو یا کوئی پریشانی پیش آئے تو آپ بلا تاخیر اور بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کے حوالے سے جو بھی ہوگا انشاءاللہ جواب تحریری طور پر یا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے نماز سے پہلے ہم 2 رکعت فرض فجر کی نماز کی انشاءاللہ نیت کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 2 رکعت نماز کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ انشاءاللہ پورا پڑھ کے یا انشاءاللہ یاد کریں گے۔ تو سب سے پہلے نیت، اب امام صاحب کی نیت بھی ہوتی ہے اور مقتدی کی نیت بھی ہوتی ہے، یہ دونوں نیتوں کو یاد رکھیے۔ جب امام صاحب نیت کرواتے ہیں تو وہ نیت کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت فرض نماز فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، ہوں میرا طرف قبلہ۔ اور امام صاحب کہتے ہیں کہ میں اس چیز کی بھی نیت کرتا ہوں کہ جو حاضرین ہیں، یعنی جو میرے پیچھے مقتدی ہیں ان کی، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں جماعت کے آخر تک جتنے لوگ نماز میں شریک ہونے والے ہیں، ان سب کی امامت کی بھی میں نیت کرتا ہوں۔ تو وہ ان سب کی امامت کی نیت بھی کر لیتے ہیں۔ مقتدی کیا نیت کرے گا؟ مقتدی کرے گا نیت کرتا ہوں، ادا کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، ہوں میرا طرف قبلہ، پیچھے اس امام کے۔ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ ہے سب سے پہلے۔ پھر اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں کان کی جانب، اور کان کی لو سے ہاتھوں کو متصل کر لیتے ہیں، ملا لیتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ جو ہے وہ ناف پر باندھ لیتے ہیں، ناف کے نیچے، تحت السرہ، ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے جو سب سے پہلے پڑھا کیا کہ نیت کس طرح کی جائے گی، نیت ہم نے آپ کو بتائی، آپ نے نیت بھی یاد کرنی ہے۔ نیت کے بعد جیسی نیت مکمل ہوتی ہے تکبیر تحریمہ پڑھی جاتی ہے، اس میں تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے۔ آپ کی اسکرین کے اوپر آپ اس پکچر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھی جائے گی۔ تو ثنا کے اندر ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر اور ثنا کے درمیان اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ طریقہ یہ ہے کہ ثنا کے بعد تعوذ اور اس کے بعد تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہے وہ ثنا کے بعد پڑھی جائے گی۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی۔ تو ہم نے ثنا پڑھی ہے، ثنا کے بعد انشاءاللہ ہم تعوذ پڑھ کے سنائیں گے، پھر بسم اللہ، تسمیہ۔ تو تعوذ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ثنا کے بعد پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھیں گے۔ تسمیہ دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد آمین کہیں گے۔ آمین دھیمی آواز میں ہم آمین کہہ کر، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورت کو ملائیں گے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جائیں گے، تو رکوع کی تسبیح سماعت کر لیجیے۔ رکوع میں جا کر جب ہم رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے اور پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ عظیم کے اندر یاد رکھیے گا زا یا ذال کی آواز نہیں آنی چاہیے بلکہ ضا کی آواز آنی چاہیے۔ ضا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہوتا ہے اور اس کو موٹا پڑ جاتا ہے، تو عظیم ضا پڑھتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ذال یا زا کی آواز نہ پیدا ہو، کیونکہ عظیم نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے عظیم بغیر سیٹی کے اور موٹا، عظیم۔ سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح جو ہے وہ طاق اعداد میں پڑھی جاتی ہے، یعنی 3، 5، 7، 9، 11 اس طرح جب تک امام صاحب رکوع میں ہیں اس طرح طاق اعداد کے اندر اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جب ہم امام صاحب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، مقتدی اس جگہ پر خاموش رہتا ہے جب تک امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ نہ کہہ لیں۔ جیسے ہی امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر خاموش ہوتے ہیں تو مقتدی پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد۔ اس جگہ پر اور بھی بہت سی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے ربنا لک الحمد ہے، اس طرح ربنا ولک الحمد بھی ہوتا ہے، اللہم ربنا لک الحمد بھی ہوتا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد بھی ہوتا ہے، اور ایک تسبیح اور ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس طرح یہ تسبیح جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، یہ اس کو تحمید کہتے ہیں۔ پھر جب ہم رکوع سے اٹھ کر قومے میں کھڑے ہوتے ہیں اور قومے سے پھر ہم سجدے کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے ہیں، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک اور پیشانی کو زمین پر مس کر لیتے ہیں، تو یہ سجدے کی حالت ہوتی ہے۔ سجدے میں جا کر کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جس طرح رکوع کے اندر اس کو طاق اعداد میں پڑھا تھا، اسی طرح سجدے میں بھی ہم اس کو طاق اعداد کے اندر پڑھیں گے، یعنی 3، 5، 7، 9، 11 اس طرح جتنی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جب ہم دونوں سجدے مکمل کر لیتے ہیں تو دونوں سجدے کے درمیان جو ہے جیسے پہلا سجدہ کر لیا ہم نے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان۔ تو بیٹھتے وقت اللہم اغفر لی پڑھ لینا یہ مستحب عمل ہے۔ پھر اللہم اغفر لی کرنے کے بعد دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے، دوسرے سجدے کی تسبیح بھی 3، 5، 7 اس طرح کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ پھر ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہماری پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر دوبارہ دوسری رکعت کے اندر بسم اللہ سے شروع کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر بسم اللہ پڑھی جائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوسری صورت ملائیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر ہم رکوع کے اندر چلے جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر جائیں گے، اور پھر رکوع کی تسبیحات 3، 5 یا 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ طاق اعداد میں ہم نے پڑھنی ہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ہوگا، امام صاحب کہیں گے تو ہم خاموش رہیں گے، اور ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے۔
پھر ربنا لک الحمد، اس طرح میں نے جو 4 تسبیحات اور مزید بتائی تھیں، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اور ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس طرح یہ 4 تسبیحات ہیں جو اس جگہ پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھی جائیں گی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، اس طرح جتنی ہم استطاعت رکھتے ہیں اس حساب سے پڑھیں گے۔ پھر ہم دونوں سجدوں کے درمیان جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہم اغفر لی کہنا یہ مستحب عمل ہے، کریں گے تو اس کا ثواب ہے، نہ کرے تو اس کی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ تو جب ہم دونوں سجدے مکمل کر لیں گے تو ہم التحیات میں بیٹھیں گے، جسے ہم جو ہے وہ قاعدہ آخرہ کہتے ہیں۔ 2 رکعت کے لیے قاعدہ آخرہ ہوتا ہے، اور 4 رکعت ہو تو پہلی 2 رکعت میں قاعدہ اولا، اور آخری جو 4تھی رکعت ہوتی ہے اور دوسری میں قاعدہ اولا، تو 4تھی رکعت میں قاعدہ آخرہ ہوتا ہے۔ چونکہ ہم 2 رکعت کی نماز پڑھ لیں تو ہمارا قاعدہ جو ہے وہ آخرہ ہوگا، تو ہم قاعدہ آخرہ میں بیٹھے ہیں تو ہم التحیات پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہماری التحیات ہے۔ یاد رکھیے گا التحیات یہ واجبات میں سے ہے تشہد پڑھنا، اور اس کا ایک ایک حرف ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ ایک لفظ یا ایک حرف بھی چھوٹے گا تو ہماری نماز جو ہے وہ واجب الاعادہ ہو جائے گی، یعنی اس کا دہرانا واجب ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح درود شریف پڑھا جائے گا، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھ جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر دونوں جانبین جو ہے وہ سلام پھیر دیا جاتا ہے، دونوں اطراف میں سلام پھیر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرتے وقت یاد رکھیے جب ہم السلام کہیں تو ہمارا جو ہے وہ رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، یعنی ہمارا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے لفظ السلام کہتے وقت۔ پھر جب ہم السلام کہنے کے بعد علیکم کہیں تو ہم اپنا چہرہ جو ہے وہ پہلے سیدھی جانب پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہہ کر اپنا سیدھا چہرہ جو ہے وہ دوبارہ سیدھا کر لیں گے۔ پھر لفظ السلام کہتے وقت ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، السلام کہہ کر پھر جب علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو ہمارا جو ہے وہ الٹی جانب کی طرف ہم اپنا سلام پھیر دیں گے۔ تو سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ السلام کہتے وقت چہرہ سیدھا ہو، پھر علیکم ورحمۃ اللہ کہتے وقت سیدھی جانب، پھر دوبارہ رحمۃ اللہ کہہ کر سیدھا ہاتھ منہ جو ہے وہ سیدھے ہو جائے اور منہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ پھر السلام کہنے کے بعد ہم الٹی جانب منہ پھیریں گے اور علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح کہیں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد ہم جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا ہے، یہ نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے۔
اس کو یاد رکھیے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اب یہ ہم نے سمجھنے سمجھانے کے طریقے کے حوالے سے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح کیا پڑھا جائے گا۔ اب ہم مسلسل نماز کا جو طریقہ ہوتا ہے بلا تاخیر اور بیچ میں وقفہ کوئی نہیں ہوگا، تو ہم شروع سے لے کے اینڈ تک پوری نماز پڑھیں گے، اور اس دوران ہماری اسکرین پر آپ کے لیے رہنمائی کے لیے تصاویر جو ہے وہ شائع کیے جائیں گی، کہ جس کے اندر قیام، رکوع، سجود وغیرہ کی جو پکچرز ہوں گی وہ دکھائی جائیں گی، کہ کس طرح سجدہ کرنا ہے، کس طرح قیام کرنا ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے۔ تو آپ وہاں سے رہنمائی حاصل کرتے وقت یہ یاد رکھیے، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس مقام پر کس طرح کھڑا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح ہاتھ رکھنا ہے، یہ سب آپ پکچر سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ تو نیت کر لی ہم نے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف قبلہ، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ اچھا، امام کے پیچھے کریں گے تو پھر ہم اپنی نماز نہیں پڑھ پائیں گے، اس لیے ہم اپنی نماز کی نیت کر لیتے ہیں، کہ نیت کرتا ہوں، ادا کرتا ہوں 2 رکعت فرض نماز فجر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، الله أكبر۔ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، اللهم اغفر لي، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ناظرین، آپ نے آج کی اس ویڈیو کے اندر نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ جو ہے وہ حرفاً لفظاً آپ نے سماعت کیا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں میں استقامت عطا فرمائے اور خشوع و خضوع سے ہماری نمازوں کو مستفیض فرمائے، اور ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت صف اولیٰ میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.